بات یقین میں آوے، دل پر محنت ہے، دل پر محنت ہے، تبلیغ کی محنت دل پر، کہ دل کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ اگر اس پر محنت نہیں کی تو اس کا رخ نفس کی طرف ہوگا۔ اگر محنت نہ ہوئی تو اس دل کا رخ نفس کی طرف ہوگا، اور دل کا رخ اگر نفس کی طرف ہوا تو اس کے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال نفس کے ہوں گے۔ 24 گھنٹے عمل نکلتا ہے، انسان عمل کی مشین ہے، اور اس کا رخ محنت کر کے دل کے رخ کو خدا کی طرف کر دیا، تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال خدا والے ہوں، اللہ والے اعمال ہوں۔ اس لیے پہلے اللہ کی طاقت کو جاننا، اللہ کی قدرت کو ماننا۔ اتنی ایک آدھ چلے میں اللہ کی طاقت نہیں سمجھ میں، قدرت یقین میں نہیں آئے گی، زندگیاں لگانی پڑیں گی، سب کچھ لگانا پڑے گا اللہ کو سمجھنے، جیسے اللہ ہے۔ اللہ کو تو سارے مذاہب والے مانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کو کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، کہتے اللہ نے بنایا، سورج چاند ستارے اللہ، اس کے آگے نہیں جانتے۔ اس پوری کائنات کو ذرے سے، چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام، ذرے سے لے کے عرش تک جو کچھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بنا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو بنا ہوا نظر آ رہا ہے بہت تھوڑا ہے، ذرہ ہے، ذرہ، اور جو نظر نہیں آ رہا بہت زیادہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا بہت زیادہ ہے۔ ہم آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو سمجھ رہے تھے، اور وہ بھی پورا نہیں سمجھ پائے۔ پوری کائنات کے خالق ایک اکیلے اللہ پاک ہے۔ ان کی خلقیت پر یقین ہو کہ اللہ نے بنایا آسمانوں کو، زمینوں کو، 7 آسمان 7 زمین، سورج کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، سمندروں کو اللہ نے بنایا۔ ایسے نہیں، نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ نہیں دیکھ لیا آسمان، بس دیکھ رہے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح، ایسے دیکھو اس کی قدرت، اس کی قدرت کا مظہر تو دیکھیں آسمان میں، دیکھتے تو روز ہیں، لیکن اس کی قدرت کا مظہر دیکھا آسمان میں، کتنا بڑا آسمان جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کو بنانے میں اللہ نے کسی ستون کی ضرورت نہیں، بغیر ستون کے کھڑا، خود فرما رہا اللہ پاک کہ میں نے اس کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب ادھر مسجد ذرا سی چھوٹی سی ہے، ستون کی لوگ، اتنا بڑا آسمان جس کی لمبائی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں، ایسے تو اللہ کی قدرت، ایسے تو اندر آ جائے گی طاقت۔ بہت غور کرنا پڑے گا، بہت بولنا پڑے گا، دعوت اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی برائی کو بہت بولنا پڑے گا، بہت سننا پڑے گا، اور بہت سوچنا بھی پڑے گا۔ ایک آدھ چلنے کی بات نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا سنو، اور خلوت میں اتنا سوچو کہ اس کی بڑائی دل میں رچ جائے، بس جائے۔
ایسے خالق، یہ تو پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان تو ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا، ہم کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے لائے پیغام 7 آسمان تو ہم تو ایک ہی دیکھ رہے ہیں، اس تک بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے اوپر ایک آسمان ہے، پھر آسمان ہے، پھر آسمان ہے، پھر 7 آسمان۔ اب دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے، اب یہ پہلے کی بڑائی کا ہم بتا رہے ہیں، اب دوسرا آسمان سنو کہ دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے اس پہلے آسمان کے مقابلے میں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، بہت سے لوگ معلوم بھی نہیں ہوگا، تو خالی معلوم ہے۔ پہلا آسمان دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوئی، دوسرا آسمان اتنا بڑا اس سے۔ یہ یقین میں کیسے آئے؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، معلومات میں اضافہ ہو گیا تھوڑا سا۔ یقین میں کیسے ہے کہ ایسا ہے؟ ایسی تیسرا بالکل ایسے ہی دوسرے کے مقابلے میں، ایسی چوتھا تیسرے کے مقابلے میں، ایسی پانچواں چوتھے کے مقابلے میں، ایسی چھٹا پانچویں کے مقابلے میں، ایسی ساتواں چھٹے کے مقابلے میں۔ اس پر اللہ کا عرش کرسی، اب وہ سب اللہ کے عرش کے ساتھ ساتواں آسمان بھی ایسے ہی ہے اللہ کے عرش کے سامنے، جیسے چھوٹی سی گیند بڑی بڑے والا، تو اللہ کی کرسی سب کو گھیرے ہوئے۔ اب بتاؤ اللہ کتنے بڑے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی بڑائی کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، یقین میں تو لا سکتے ہیں۔ مولانا یوسف احمد بنادری کے سارے انسان، جن، سارے انبیاء، سارے اولیاء مل کر ایک ذہن ہو جائیں اور ایک ذہن سے سوچے تو اللہ کو تصور میں نہیں لا سکیں جیسے اللہ ہے۔ اللہ کی صفات لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، لامحدود ہے۔ محدود کیسے لامحدود کو بیان کر لیں؟ تو میں علماء سے سنا کہ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان کو تراش کر ان کی قلمیں بناؤ، جتنے بھی درخت ہیں، نہ جانے اللہ کو علم ہے کتنے درخت ہیں تو ان کی قلمیں کتنی بنیں گی، اور جتنا پانی ہے دنیا میں، ساتوں سمندر، سارا پانی، اس کی سیاہی بناؤ اور سارے انبیاء علیہ السلام، سارے نبی، سارے جن و انس، سارے اولیاء اللہ، اولین سے آخرین تک سب مل کر اللہ پاک کی تعریف اور صفات کو لکھنا شروع کریں، لکھتے لکھتے قلم گھس کے ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی صفات کو لکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی صفات زیادہ اس سے بہت۔ اس اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے۔ کامیابی کا، ناکامی کا، عزت کا، ذلت کا،
صحت کا، بیماری کا، راحت کا، تکلیف کا، سکون کا، پریشانی کا، یہ سب حالات ہیں نا، یہ حالات انسانوں پر آتے ہیں، موت کا، حیات کا، اس سارے حالات کا تعلق کائنات کی کسی چیز سے بھی نہیں ہے، ایسی بھاگ رہے اس کے پیچھے، نہ یہاں عزت، نہ ذلت، نہ کامیابی، نہ ناکامی، نہ راحت، نہ تکلیف، کسی چیز میں۔ آدمی سمجھتا ہے تکلیف کی چیز ہے، راحت کی چیز ہے، اس کو اختیار کر لو، راحت مل جائے گی، تکلیف سے بچ جاؤ، یہاں سے عزت ملے گی، مال سے، حکومت سے، بادشاہ سے، اس میں لگ جاؤ، یہاں سے حفاظت ملے گی تو یہاں سے ہلاکت ہو، یہاں سے حفاظت کی چیزوں میں لگ جاؤ۔ اس حالات سے بچنے کے انسان اپنے عقل سے سوچ رہا ہے، اپنے تجربے سے، اپنی اس دھوکے والی نظروں کو سامنے چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے۔ ظاہر پہ چل رہا ہے، غیب پہ چل نہیں رہا، غیب کا پتہ ہی نہیں، ظاہر پہ چل رہا ہے کہ بھئی حفاظت کی شکلیں یہ ہیں، لہذا ان کو جمع کرو تو حفاظت ہو جائے گی، عزت کی شکلیں یہ ہیں، ان کو جمع کرو تو عزت مل جائے گی، راحت کی یہ شکلیں ہیں، اس کو جمع کرو راحت مل جائے گی، یہ پلنے کی شکلیں ہیں، ظاہر میں پلنے کی شکلیں، ایک ریڑھی والے سے لے کر، ایک مزدور سے لے کر بادشاہ تک، سب پلنے کی شکلیں، سب پلنے کی شکلوں، ظاہری شکلوں پہ چل رہا ہے۔ ریڑھی والا بھی یہ سمجھ رہا ہے میں یہاں سے پلتا ہوں، بادشاہ بھی سمجھتا ہے میں یہاں سے پلتا ہوں، ظاہر پر۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے سارے واقعات تاریخ انسانیت کے قرآن پاک میں وحی کیے ہیں، اور یہ بتایا کہ دیکھو کہ ہم پلنے کا کوئی نقشہ نہیں، ہم کیسے پال کے دکھاتے ہیں، حفاظت کا کوئی نقشہ نہیں، ہم کیسے حفاظت کر کے دکھاتے ہیں، عزت کا کوئی نقشہ نہیں، ہم کیسے عزت دے کر دکھاتے ہیں۔ تو عزت کے نقشوں میں عزت ہے، وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں عزت کے نقشوں میں نہیں، عزت کے نقشوں میں بھی اللہ ہی عزت دیتے ہیں۔ اگر عزت کے نقشوں میں اللہ پاک ذلت کا حکم ڈال دیں میں، واقعات ہے نا سارے قرآن پاک سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو اتنا بولو، اتنا سنو کہ یقین میں آ جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اللہ پاک کی طرف سے کہ انہیں فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ، جہاں جبریل کہیں گے، اور ایبر ملک شام سے اللہ کا حکم حاجرہ علیہ السلام کو لیا، چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام ان کو لیا، مہینوں کا سفر، چلتے چلتے پھر پوچھے جبریل صاحب یہاں رکنا ہے کہ نہیں آگے چلو، پھر چلتے چلتے کافی پھر یہاں رکنا ہے کہ نہیں آگے چلو، چلتے 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 وہاں رکنے کو کہا، چھوڑنے کو کہا، جہاں پلنے کا کوئی نقشہ نہیں اور ہلاکت کے سارے نقشے موجود ہیں، وادی غیر ذی زرع، قرآن کا لفظ ہے، ایسی وادی میں
جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے نا، ہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی تھے، اللہ کو جانتے تھے. ابھی تو چلہ لگانا مشکل ہو رہا ہے، 4 مہینے لگانا، سال 7 مہینے لگانا، آدھی زندگی ہر سال 4 مہینے. وہاں یہ تشکیل نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اور تشکیل کیا ہوئی؟ وہاں چھوڑ کر آؤ. تو چھوڑا وہاں پہ اللہ کا حکم. دیکھ رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک درخت کا پتا بھی نظر نہیں آ رہا، پانی کی بوند بھی نظر نہیں آ رہی، چاروں طرف کالے پہاڑ. درندے وہاں آ سکتے ہیں، پاڑ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر چھوڑ کے جانا ہو اللہ کے راستے میں. ملک شام سے بہت مزیدار زندگی ملک شام کی، سرسب اور نبوت کا کام بھی کرتے تھے، وہاں پہ جو چیزیں تھیں اس کو بھی استعمال کرتے تھے. حکم یہ ملا کہ چھوڑ کر آؤ. اما ہاجرہ اور چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام. سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو یقین میں لائیں گے تو تقویت ہوگی نکلنے میں. اب چھوڑ کے وہاں پر، اور حکم یہ کہ سواری سے اترنا بھی نہیں ہے اور بات بھی نہیں کرنی، چھوڑ کر آنا ہے واپس. تم اتارا. اب ابراہیم السلام چلے مڑ کے، تو ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا ان سے کہ ابراہیم کہاں جا رہا ہے میں چھوڑ کے؟ جواب نہیں دیا، بات کرنے کا بھی اجازت. اب تو بات کرنے کی اجازت کو تو چھوڑو، چلے میں بات کرنی اجازت. بچہ کس کو پیارا نہیں ہوتا ہے، بیوی کس کو پیاری نہیں ہوتی ہے. پھر پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے؟ تو بولنے کی اجازت نہیں تھی، تو سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے خلاف تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. تو خود ہی پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو بولنے کی اجازت نہیں تھی، گھر پہ نہیں لا. اللہ عالم اس میں اتنا کیا ہے وہ علماء بتاویں گے، لیکن پھر اشارے سے کہا کہ ہاں. اب دیکھو اس بیوی کی، اس کا یقین دیکھیں ہم. اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے. ایسے بیویاں نہیں چھوڑیں گے، ان کا بھی یقین بنانا ہے. ورنہ نکل جائیں گے، آ جائیں گے، چلے جائیں گے، وہ نہ وہ خوش نہ وہ خوش. عورتوں کا بھی مستورات میں دل یقین بنانا ہے. اچھا اللہ کا حکم ہے. تو اما ہاجرہ کیا کہہ رہی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. جائیے آپ. یہ قربانی ہے. ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ خوب دعا مانگی. یا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے امت، یہ امت، یہ سب دعا مانگی. اس جگہ کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اس کو آباد کر دے. علماء بڑی تفصیل سے بتائیں گے، مجھے اتنا نہیں معلوم. چلے اب ظاہر تھوڑا بہت سوچا تھا وہ ختم ہو گیا، تو ختم. اب جو
ختم. تو اسماعیل علیہ السلام بچہ چیخنا پیاس میں. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے سے پہلے چھوڑ تو جا رہے ہیں, ہم آپ پورا انتظام کرتے ہیں سائے کا, یہ وہ سارا کھانا پینے کا انتظام کر کے پھر جاتے ہیں لمبا چوڑا. بشری تقاضے ہیں نہیں, یہ بشری تقاضا ہے کھانا. بشری تقاضا اللہ نے کہا, بھوک کی حاجت, پیاس کی حاجت اللہ نے پیدا کی, تو پوری بھی اللہ ہی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاجت تو ہم سمجھتے ہیں ہماری حاجت ہے پیاس کی, بھوک کی, یا جتنی بھی حاجتیں انسان کی ہیں, اس کے خالق بھی اللہ پاک ہے حاجتوں کے, اور اس کا پورا کرنا بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے, کھانے سے بھوک ہے, خوب دعوت دیتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھوک کی حاجت میدے سے ہوئی ہے اور اس کی حاجت کھانے سے پوری ہوگی. نہیں, اس بھوک کی حاجت اگر اللہ بھوک نہ پیدا کرے, بھوک کی حاجت نہ پیدا کرے, اللہ کر سکتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگے گی. اور ایک کھانا جو اللہ نے ظاہری کھانے کی چیز بھوک کو مٹانے کے لیے بنائی ہے. اب میں نے کھانا کھایا تو میں سمجھا کھانے سے میری بھوک مٹ گئی, اور خیال بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ نے بھوک مٹائی, اللہ نے بھوک کی حاجت کو خیال بھی نہیں آتا, منو ٹنو کھا گئے. پیشاب کی حاجت اللہ نے پیدا کی, حاجت پیدا اللہ کرتا ہے. پھر پیشاب کرتا ہے آدمی, وہ بھی اللہ پوری کرتا ہے. بند کر دیں, حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی, پیشاب لگ رہا ہے نکل نہیں رہا. 70 سال سے 80 سال سے 50 سال سے کر رہے ہیں, یہ پتہ ہی نہیں کہ حاجت کو اللہ پوری کرتے ہیں. پیشاب بند ہو جائے تو نلکی لگانی پڑتی. ایک پیشنٹ تھا میرا ہاسپٹل میں, آج اس کو آپریشن کیا, دوسرے دن صبح اس کو دیکھنے گیا تو چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. دیکھا زخم وخم تو بالکل ٹھیک تھا, نہ کوئی وہاں سوجا نہیں ہے. جب اس کے مثانے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا مثانہ پھولا ہوا تھا. جلدی سے لاؤ بھائی نلکی لاؤ. یہ اس کو نلکی ڈالی, ساری رات چڑھ پا. وہ نرسیں ورسیں ہوتی ہے وہاں انجیکشن ٹھوک کے چلی جائیں, جہاں انجیکشن ٹھوک کے چلی جائیں. اس کو پتہ ہی نہیں کوئی کہ پیشاب کیوں رکا ہوا ہے. درد کا انجیکشن ٹھوک دیں اور تھوڑی دیر میں درد پھر غائب ہو, انجیکشن کا اثر غائب, پھر درد شروع. دیکھا تو ابھی جلدی سے لاؤ نلکی کا سامان. اب میں جس میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, نلکی لگائی, پیشاب اس کا باہر آنا شروع. ابھی آدھا پیشاب باہر نہیں آیا تھا, خراٹے لے کے سو گیا. ہاں, اس لیے آنے جانے کی استنجا خانے میں آنے جانے کی دعا اس لیے. اب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی, اب چیخ رہی, بچہ ہے چھوٹا. خیر ماں تو کہتے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھے گی. یہ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے بیت اللہ میں. 4 طریقے سے قدرت ظاہر کی, اس میں ایک ہی بھی ہے بیت اللہ پر. اب اماں ہاجرہ اب دوڑ میں لگ گئی بچے کے پانی کو تلاش. کبھی صفحہ پہ جہاں دیکھے شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے, کوئی نظر آ جائے, بچے کو پانی مل جائے.
پھر بچے کی فکر، دوڑ گئے واپس، پھر بچے کو دیکھا، ٹھیک ہے تم مرو، پھر دوڑ گئے، ادھر پانی کی بھی فکر، ادھر بچے کی فکر، کوئی بھیڑیا نہ اٹھا لے جاوے۔ سات چکر لگائے، اللہ نے ان 7 چکر کو ایسا قبول کیا کہ اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو۔ ایسا قبول کیا 7 چکر میں۔ جب آئی دیکھنے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کی ایڑی کے پاس سے چشمہ پھوٹ گیا، چشمہ پانی کھول رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے کتنے بڑے رہے ہوں گے، گود میں تھے، اب ان کی ایڑی میں کیا جانا ہے؟ پتھریلی زمین، ان کی جو رگڑ لگی تو اللہ نے وہاں سے چشمہ اٹھا۔ اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے آگے پر مارا، وہاں چشمہ، ایسا چشمہ نکالا، ایسا چشمہ نکالا کہ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا اس کو۔ اب وہ تو اماں حجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، وہ تو اتنا پانی تھا کہ اس کو روکنے لگے، زم 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 نے منڈیر بنا دی، اگر نہ کرتی تو ساری دنیا ہی پانی میں ڈوب جاتی۔ تو پلنے کا کوئی نقشہ نہیں، بات یہاں سے چلی، اللہ پال کے دکھا۔ یہ ہمارے نظر کا دھوکہ، یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ ظاہری نظام دھوکہ ہے کہ ہم دکان سے پل رہے ہیں، ملازمت سے پل رہے ہیں، نوکری سے پل رہے ہیں، تجارت سے پل رہے ہیں، کاروبار سے پل رہے ہیں، زمین سے پل رہے ہیں۔ زمین سے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پلتے ہیں، دکان سے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پلتے ہیں۔ روزی آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، روزی دکان سے آ رہی ہے، ملازمت سے آ رہی ہے، کھیت سے آ رہی ہے، کارخانے سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ جو اللہ کے خزانے کا جو روزی کا دروازہ ہے، نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ سب دکان سے روزی یقین کریں گے، زمین سے روزی یقین کریں گے، کارخانے سے روزی یقین کریں گے، اپنی ملازمت سے جو روزی کو یقین کریں گے، تو پھر اسی کا حکم مان کر چلیں گے کہ رب ہو گیا، ہمارا رب ہو گیا، روزی دیتا ہے۔ بھئی ہم سے پلتے ہیں، یہاں پر یہاں سے روزی آتی ہے، روزی تو یہاں سے روزی آتی ہے تو زمیندارہ کسان زمینداری میں لگا ہوا ہے کہ غلہ ہے، اس میں بوئیں گے، پھر کاٹیں گے، پھر غلہ آئے گا۔ اب وہاں اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا تو روزی زمین سے جب یقین کر رہا ہے، اللہ سے یقین ہی نہیں کر رہا، ہر شعبے والے روزی کا یقین وہاں سے اللہ سے یقین نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ کو جانتا نہیں، اس لیے کہ دل پر اللہ کے لیے محنت ہی نہیں کی، اس لیے دل کا رخ اللہ کی طرف پھرا نہیں، نفس کی طرف پھر گیا۔ اب نفس کہے گا کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے دکان کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان آئی، ندا آئی، 5 دفعہ آتی ہے، 5 دفعہ آتی ہے پوری دنیا میں، جہاں کھیل کے میدان ہے وہاں، جہاں بڑے بڑے دفاتر ہیں وہاں، جہاں ساری حکومتوں کے نقشے وہاں، پوری دنیا میں اللہ پاک 5 دفعہ ندا دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چار دفعہ
آؤ اللہ ہی بڑے ہیں، سب چھوٹا، یہی پالنے والے، یہی روزی دینے والے ہیں۔ اللہ حکموں کو پورا کرو گے، نبی کے طریقے کرو گے تو کامیاب ہو گے۔ ابھی یقین بنا ہوا نہیں، ماذان کے دفتر والا دفتر میں بیٹھا، زمیندارہ کرنے والا زمیندار زمین پہ بیٹھا ہوا، کارخانے والا کارخانے میں بیٹھا ہوا، دکان والا دکان میں بیٹھا ہوا، ریڈی والا ریڈی میں بیٹھا ہوا۔ اب مجھ جیسا اگر آ بھی جائے تو اللہ کو تو جانتا نہیں، نماز پر جو اللہ نے وعدے کیے اس کا یقین نہیں، کہ اللہ کے وعدوں کے یقینوں کو سیکھنا ہوگا، اللہ پاک کے وعدوں کے یقین کو سیکھنا ہوگا۔ یقین بنا ہوا نہیں، شکل اختیار کر لی نماز کی، صورت اختیار کر لی، آئے پسینے میں لت پت، دکان پر سے اپنے کام کرنے والے نے کہہ دیا کہ گاہک آئے تو روک کے رکھنا، میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کے، کیونکہ پلے کے دن وہاں ہے، مسلمان ہے، کل